صفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الذنوب وقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله صلوات فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله يتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء صلوات فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء صلوات ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم وأنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم وحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال
فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة معدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. وقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ وقال الله نعم قد أذنت لك. فأهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي لا يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منير ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهبنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. وقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة ووفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. صلوات فقال علي نظم والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي نظم والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. پورا کلام نہیں، بس 2-3 شعر 4 شعر آپ کے سامنے پیش کروں گا. سمجھ رہے کہ حر کے جیسی کوئی تقدیر نہیں ہو سکتی. حر کے جیسی کوئی تقدیر نہیں ہو سکتی. صاف اتنی کوئی تصویر نہیں ہو سکتی. اور کربلا لکھا ہوا ہے میری پیشانی پر. کربلا لکھا ہوا ہے میری پیشانی پر. کبھی دھندلی میری تصویر نہیں ہو سکتی. کبھی دھندلی میری تصویر نہیں ہو سکتی. کربلا صرف تیری خاک بنی خاک شفا. کربلا صرف تیری خاک
بنی خاک شفا یہ کسی خاک میں تاثیر نہیں ہو سکتی، یہ کسی خاک میں تاثیر نہیں ہو سکتی۔ وقت پر پڑھتے ہیں ہم مدحت سرور کی نماز، اس میں ہم سے کبھی تاخیر نہیں ہو سکتی، اس میں ہم سے کبھی تاخیر نہیں ہو سکتی۔ اور یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ جو میں نے زحمت دی، میں نے بتایا تھا کربلا بین الحرمین میں محفل پڑھنا تھی، تو اسی حوالے سے اپنے کو پاتا ہوں اس وقت میں بین الحرمین، اپنے کو پاتا ہوں اس وقت میں بین الحرمین، اس سے بڑھ کے کوئی توقیر نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کے کوئی توقیر نہیں ہو سکتی۔ علم مہدی صاحب کی دیکھیں مقطع پیش خدمت ہے کہ کیوں نہ ہو ناز ہوں شبیر کا مداح شجاع، فرمائیں گے کہ کیوں نہ ہو ناز ہوں شبیر کا مداح شجاع، سب سے یہ مدحت شبیر نہیں ہو سکتی، سب سے یہ مدحت شبیر نہیں ہو سکتی، حر کے جیسی کوئی تقدیر نہیں ہو سکتی۔ اب میری گزارش علی جناب مولانا ہاشم رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور چند کلمات مومنین کے درمیان پیش کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا وہب لنا صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وہب لنا رأفتہ ورحمتہ ودعاءہ وخیرہ ما ننال بہ سعة من رحمتک وفوزا عندک۔ زمانہ بہت پرآشوب ہو چکا ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو ہر آن یہ دعا کرنا چاہیے کہ اس کو اللہ جلد از جلد بھیج دے جس کی وجہ سے اس زمانے کو اللہ نے ذمہ داری لی ہے کہ اللہ عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ جو پرابلم ہے دنیا میں، جو پریشانی ہے، وہ یہ ہے کہ عدل قائم نہیں ہے، اور عدل قائم کرنے والا پردے غیب میں ہے۔ لہذا ہم اور آپ جو زیارت کرنے کے عنوان سے ارادے مصمم کر لیا ہے اور کر کے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، وہ کبھی کبھی ہم کو سوچنا چاہیے کہ کیوں ہم زیارت پہ جا رہے ہیں، اتنے لوگ جا رہے ہیں، اتنے لوگ کاروان لے جا رہے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہم کیوں زیارت پہ جا رہے ہیں؟ بلائے جا رہے ہیں، جا نہیں رہا ہے کوئی، بغیر کسی تمہید کے میں اپنی بات شروع کر دوں، اپنی مرضی سے تو کوئی وہاں جا ہی نہیں سکتا ہے، بلایا جاتا ہے۔ ایک ایک آدمی سلیکٹڈ ہے، کس کی نگاہ میں سلیکٹ کیے گئے ہیں آپ، وہ میں بھی عرض کروں گا، اور کیوں ان کو یہ رتبہ ملا ہے جن کو اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے ذریعے یہ مرتبہ دیا ہے کہ زائرین امام حسین علیہ السلام کا سلیکشن کریں، وہ میں انشاءاللہ ابھی عرض کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک حدیث امام صادق علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں گوش گزار کر دوں، چونکہ بہرحال ہم اور آپ سب جو اکٹھا ہوئے ہیں وہ معرفت زیارت کے عنوان سے،
یعنی ہم زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو جو ہر جگہ جہاں جہاں فضیلت زیارت بتائی گئی ہے ہر جگہ یہ کہا عارفاً بحق، یعنی ان کے حق کو پہچانتے ہوئے، ان کے حق کو پہچانتے ہوئے، ان کا حق ہے کیا تو اس کو ہم پہچانیں۔ لہذا شروعات آج سے ہو گئی ہے۔ آپ 28 مئی کے بعد سے جتنے دن ہم اور آپ سب ساتھ ہوں گے تو ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ان دنوں میں 24-25 دنوں کے اندر آپ معرفت امام زمان حاصل کر سکیں، چونکہ اصل ہدف اور مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچان لیں۔ اور جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ زیارت پہ جو لوگ جا رہے ہیں یا بلائے جا رہے ہیں یا جو ارادہ کر رہے ہیں ارادے میں کامیاب ہو جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے، کیوں بلائے جا رہے ہیں، یہ بھی آپ یہیں پر رکھیے، وہ بھی میں واضح کروں گا۔ لیکن جو امام نے فرمایا حدیث کہ من اراد اللہ بہ الخیر، ریزن و وجہ ابھی آپ کو اسی امام کی حدیث سے پتہ چل جائے گی کہ کیوں بلائے جا رہے ہیں آپ زیارت پہ، کیوں جا رہے ہیں۔ دیکھیے بلائے جانے کے لیے کچھ نہ کچھ مقدمہ ہونا چاہیے۔ یعنی مثال کے طور پر ہمارا دل چاہتا ہے جب مولا بلائیں گے جائیں گے، ٹھیک ہے، مولا تو بلانے کے لیے سب کو تیار ہے، پوری دنیا اکٹھا ہو جائے، انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ پوری دنیا اسی جگہ اکٹھا ہوگی، اور جو چھٹے امام نے فرمایا کہ پوری دنیا کے لوگ اکٹھا اگر ہو جائیں کربلا کی زمین پہ تو اللہ اتنی وسعت دے دے گا کہ پوری دنیا چھوٹی پڑ جائے گی اور کربلا کی زمین بڑی ہو جائے گی۔ یہ امام کی حدیث ہے۔ تو ایک دن وہ آئے گا، لیکن اس سے پہلے جو لوگ بلائے جا رہے ہیں ایک ایک کر کے، اس کا ریزن کیا ہے، اس حدیث سے واضح ہو جائے گا۔ امام نے فرمایا من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین و زیارتہ، اللہ جس کو نیکی دینا چاہتا ہے، اللہ جس کے ساتھ اچھائی کرنا چاہتا ہے، خیر دینا چاہتا ہے، اس کے دل میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اور جب محبت کسی کے دل میں آ گئی تو پھر بغیر اس کے کہ جس کی محبت دل میں ہے، بغیر اس سے ملے چین نہیں رہ پاتا ہے۔ من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین و زیارتہ، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی تڑپ دل میں آ جاتی ہے۔ جب تڑپ آ جاتی ہے تو کچھ بھی ہو جائے انسان زیارت پہ جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت بہرحال بڑے فضائل ہیں، انشاءاللہ آئندہ اور بھی جلسات جو زیارت شروع ہونے کے بعد ہوں گے اس میں میں عرض کروں گا۔ لیکن ریزن یہی ہے کہ اللہ آپ کو نیکی دینا چاہتا ہے۔ جو بھی جا رہا ہے، جس بھی ذریعے جا رہا ہے، جس بھی قافلے کے ساتھ جا رہا ہے، اللہ اس کو نیکی دینا چاہتا ہے۔ لیکن رضوی ٹور کی جو ٹیم ہے انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے، سب پوری ٹیم نے مل کر، کہ ہم صرف زیارت پہ لے جانے کا کام نہ کریں بلکہ معرفت کے ساتھ زیارت کرانے کا کام کریں۔ اور اللہ سے دعا ہے اور آپ حضرات سے بھی دعا ہے کہ آپ دعا کریں کہ جو مقصد ہے اس مقصد میں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہمیں اور پوری ٹیم کو جو ہے کامیابی عنایت فرمائے۔ اور آپ لوگ کے بھی کوآپریشن کی ضرورت ہوگی کہ جو ہماری توجہ ہے وہ یہ ہے کہ بہترین اچھے سے اچھی زیارت ہو، چونکہ اللہ نے آپ کو خیر دینا چاہا ہے، اور اللہ نے جب خیر دینا چاہا ہے آپ سلیکٹ ہو چکے ہیں، اور جب سلیکٹ ہو چکے ہیں تو پھر آپ کو اللہ نے جو دل میں زیارت کی تڑپ پیدا کی ہے وہ تڑپ ہے کہ جو آپ کو انشاءاللہ تمام عتبات عالیات کی زیارت نصیب کرے گی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ تو یہ امام کی حدیث کا ترجمہ اور جو اصل ہدف ہے جانے کا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں زیارت پہ، اللہ خیر دینا چاہتا ہے۔ دوسری بات جو میں نے کہا تھا کہ جانے کا مقصد کیا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ نیکی دینا چاہ رہا، ہمارا کیا مقصد ہے، ہم کیوں وہاں جا رہے ہیں، بس یہی بات عرض کر کے اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا، چونکہ وقت کے اندر ختم کرنا ہے جلسے کو۔ کیوں جا رہے ہیں، آپ سے کوئی پوچھے کربلا کیوں جا رہے ہیں، امام حسین السلام کی زیارت کرنے اور زری کی زیارت کرنے، نہیں، زری کی زیارت نہیں، کچھ اور مقصد ہے۔
وہ مقصد اور ریزن ہم بار بار اپنے جتنے قافلے گئے ہیں اس میں ہم تمام زائرین کو جو بھی مشکلات راستے میں آئی ان مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی کہ وہ جو ہے مقصد اور میسج جو اماموں کی طرف سے ہم تک آیا ہے اس میسج کو ہم کنوے کریں امام کے چاہنے والوں تک، اور آج بھی ہم اس کو کوشش کریں گے، امام انشاءاللہ مدد فرمائیں کہ ہم جو ہے آپ تک وہ میسج پہنچا سکیں۔ وہ مقصد کیا ہے کہ کیوں بلایا جا رہا ہے، کیوں اربعین میں اتنے زیادہ لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے، چونکہ بلانے والا جو ہے اس کے یہاں اماموں نے ان کو اتنی اتھارٹی اور طاقت دی ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا، ہمارے زمانے کے امام کا، تو آپ نے، بس میں سمیٹ رہا ہوں اپنی بات، شاید میں نے اور بھی چیزیں یادداشت کی تھی لیکن اس کو چھوڑ کر جو اصل اہم باتیں ہیں فضائل زیارت، معرفت زیارت کی آپ کو معرفت حاصل و عارفن بحق، جو زیارت کرے گا معصوم قم سلام اللہ، جو زیارت کرے گا امام رضا علیہ السلام کی، جو زیارت کرے گا امام علی علیہ السلام کی، امام کاظم، سب کی زیارت کرے گا، لیکن ان کے حق کو پہچانتے ہوئے۔ ان کا حق کیا ہے؟ ان کا حق یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ہمارے درمیان ہمارا امام بنا کے بھیجا ہے۔ تو امام کا مطلب کیا ہوا کہ آگے چلنے والا، لیڈر، رہنما، جو وہ کہیں وہ ہمیں ماننا ہے۔ تو امام علی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، ہم تم کو تقوی الہی کی وصیت کرتے ہیں اور نظم امر کی بہت زیادہ تاکید کی ہے، یعنی ڈسپلن کی، وقت پر ہر کام کو انجام دینے کی وصیت کی ہے مولا علی علیہ السلام نے۔ اب اگر کوئی زائر جائے مولا کی محبت میں مولا کی زیارت کرنے کے لیے اور وہاں ٹائم کا خیال نہ رکھے تو پھر مولا کے قول پہ عمل نہیں ہو رہا ہے۔ لہذا یہ امام کی اس حدیث سے ہم ایک بات اور آپ کو عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب میں شروع میں 2009 میں قم میں گیا تھا پڑھنے، تو پہلا جو زیارت کا جلسہ تھا، ہمارے مدیر و پرنسپل جو تھے آغا قادیانی، بہت عرفانی آدمی تھے، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ آپ لوگ امام رضا السلام کی زیارت کرنے آئے ہیں، لیکن اگر چاہتے ہیں کہ امام آپ کے سلام کا جواب دیں اور آپ محسوس کریں سلام کے جواب کو، اور انہوں نے ایک بات اور کہا تھا، اور حدیث سے، یعنی امام کی حدیث سے، کہ جو بھی زائر آتا ہے، وہ تو کہ ہم لوگ امام رضا السلام کی زیارت کرنے گئے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ایک ایک زائر پر، جس امام کے روضے میں آپ جا رہے ہوتے ہیں، ایک ایک زائر پر امام کی نگاہ ہوتی ہے، اور ایک ایک کا نام جان کر امام کہہ رہے ہیں فلاں ہماری زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ فرشتوں اپنے غلاموں سے، اجنہ سے، اور جو فرشتے ان کے حرم کے اطراف میں رہتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ جا کے پوچھو یہ کیا مانگ رہا ہے ہمارے حرم میں آ کے، وہ اسے ان کو جو ہے عطا کرنا ہے۔ اتنا بڑا رتبہ اللہ جو ہے امام کو دے رہا ہے، اور امام نے آپ کو یہ رتبہ دیا ہے کہ اپنے دربار میں، اپنے حرم میں ہمیں اور آپ کو جو ہے شرف بخش رہے ہیں کہ وہاں ہم اور آپ جائیں۔ تو لہذا اس شرف کو ہم، ملنا بڑی بات نہیں ہے، مل کر اس کو باقی رکھنا بڑی بات ہے۔ تو جو مل گیا ہے شرف، اسے ہم باقی کیسے رکھیں گے؟ امام علیہ السلام کی اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے تقوی الہی اختیار کریں، یعنی اللہ نے جو چیزیں انجام دینے کے لیے کہا ہے اس پہ عمل کریں، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے ہم اپنے کو روکیں۔ دوسری چیز جو مولا علیہ السلام نے فرمایا، وہ نظم امرکم، ڈسپلن، وقت پر ساری کام کو انجام دینا۔ بس یہیں پر ایک بات اور عرض کر دوں، اپنے استاد کے جو بات تھی کہ جب آپ زیارت پہ آئے ہوئے ہیں تو وقت کا خیال رکھیے۔ انسان مومن جو بھی شیعہ ہو، ایک جو ایمان رکھنے والا ہے، مسلمان، کبھی ڈسپلن کے خلاف نہیں چل سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نظام و منظم اللہ نے نماز کے وقت کے ذریعے اسے منظم کر دیا ہے۔ جو بھی اپنے نماز کے وقت کو منظم کر لے گا وہ کبھی وقت کے خلاف نہیں چل سکتا ہے اور وقت کی قدر کرے گا۔ لہذا ہم جو برنامہ آپ کو دیں گے، جو پلان دیں گے، جو اسکیجول دیں گے، آپ کو شیڈول دیں گے، اس شیڈول کے مطابق آپ جو ہے جب چلیں گے تو امام کی نگاہ کرم ہمارے اور آپ پر ہوگی اور کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نظام دیا گیا ہے، جو فارسی میں برنامہ کہتے ہیں، برنامہ دیا گیا کہ اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت کرنا ہے، کسی بھی زائر کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، اس چیز کا خیال رکھنا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، چونکہ یہاں تک بات آ گئی ہے تو آپ محسوس کر لیں کہ اتنے بڑے رہبر کبیر انقلاب یعنی امام علی علیہ
السلام کے بعد کسی بھی عالم کو اتنی توفیق نہیں مل سکی کہ حکومت اسلامی کا وجود لا سکے، حکومت اسلامی کو وجود میں لا سکے۔ آج شیعہ کیوں پاورفل ہیں، آج تشیع سے پوری دنیا کیوں جو ہے ایک پیچھے ہٹتی ہے اگر کہیں تشیع و شیعت کا نام آ جاتا ہے، چونکہ ایک حکومت قوی اور مضبوط حکومت اوپر ہے، اور اس کو وجود میں لانے والے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ شیعوں کو چیک کیا جا رہا ہے۔ ابھی ایک واقعہ جو ہوا تھا کہ سلیبس کی بک پر ان کا رکھ کر چیک کیا جا رہا ہے کہ زندہ ہے کہ نہیں شیعہ۔ اب زندگی کا ثبوت دیا لوگوں نے، تو فوراً ہٹا دیا گیا، لیکن آئندہ پھر چیک کیا جائے گا۔ تو اسی اعتبار سے ہم اپنے کو زندہ رکھنے کا، انہوں نے ایک ایسا کام انجام دیا ہے کہ پوری دنیا ظالم جو حکومت ہے ان حکومتوں کو جو ہے کھوکھلا کر دیا ہے۔ اب وہ حکومتیں ڈر رہی ہیں کہ اگر ہم کھوکھلے ہو گئے ہیں تو آخری بات ایک بات اور کر دوں کہ جس علی ولی اللہ کو تمام حکومتوں نے مل کر دبانے کی کوشش 1400 سال تک کی، آج وہی علی ولی اللہ کی صدا تہران کی جسے کہا جائے کہ ریڈیو سے بلند ہو رہی ہے، تو ان کو خلش نہ ہوگی تو کیا ہوگی؟ وہ کہیں گے جس آواز کو ہم دبانا چاہ رہے تھے آج وہی انٹرنیشنل لیول سے جو ہے صدائیں بلند ہو رہی ہیں، تو ہم اس کو کیا کریں؟ کہا یہی کریں، اس کو لوگوں کی نگاہ میں برا بنائیں اور لوگوں کریں۔ تو اصل ہدف انہوں نے کیا کیا اور کیسے اپنے کو اس مرتبے پر پہنچایا، وہ ایک واقعہ، چھوٹا سا واقعہ، اس کو میں عرض کر دوں، اس کے بعد بات تمام کرتا ہوں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ کبھی بھی زیارت کہیں کربلا نجف کہیں جاتے تھے، جتنے ساتھی جاتے تھے، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک ایک زائر کی دوسرے زائر اگر مدد کریں گے تو امام کی نگاہ کرم آپ پر ہوگی۔ کیسے؟ چونکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سب کے ساتھ حرم میں زیارت کے لیے جاتے تھے، اور زیارت کرتے وقت سب جب مشغول ہو جاتے تھے ان کے ساتھی، تو اپنی دعا اور تمام تر چیزیں شارٹ کر کے وہ ہوٹل چلے آتے تھے، اور آ کر زائرین کے لیے جو ان کے ساتھی تھے ان کے لیے کھانا بنانے کا انتظام کر دیتے تھے، یا جو بھی چائے بنانے کا انتظام۔ اور وہ جب زائرین آتے تھے تو دیکھتے تھے چائے یہاں رکھی، کس نے رکھی؟ آپ روح اللہ آیت اللہ اور امام نہیں تھے۔ کہا روح اللہ آپ کیوں حرم سے پہلے آ گئے؟ حرم اتنی بہترین جگہ اور وہاں پر آپ جو ہے پہلے آ گئے۔ کہا میں اس لیے آیا کہ امام کے زائر کی خدمت کر سکوں، اور امام خود فرماتے ہیں کہ یہی عمل شاید امام کو ہمارا پسند آ گیا ہے کہ اللہ نے یہ توفیق دی کہ اتنا بڑا انقلاب اور اخلاص کی وجہ سے، اخلاص خلوص جب ہمارے دل میں رہے گا، اخلاص کی وجہ سے وہ کامیاب ہوا، اور کامیاب ہو کر اس انقلاب کی کرن پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، اور جو مومن ہیں، جو شیعہ ہیں، وہ خوشی سے جھوم رہے ہیں، اور جو کافر و منافق ہیں وہ راستے ڈھونڈ رہے ہیں ہم کدھر جائیں۔ چونکہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ علی علیہ السلام کے ماننے والے جب بلندی پر جاتے ہیں تو ان کے مخالفین بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، تاریخ میں آپ نے دیکھا ہے، تو بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو جو ہے اپنے کو پریپیئر کرنا ہے۔ بلایا کیوں جا رہا ہے؟ بلایا اس لیے جا رہا ہے۔ بس ایک صلوات بھیجیے اور محمد والے محمد پر۔ زیارت عاشورہ امید ہے آپ سب جو ہے تلاوت کرتے ہوں گے، اس کا ایک فقرہ ہے، اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین، اے اللہ مجھے امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے اپنے قریب کر لے، بموالات کا اپنی محبت کے ذریعے، وبالبراءۃ محبت کے ساتھ براءت بھی ہے، دشمنوں سے براءت کے ذریعے بھی انسان اللہ سے قریب ہوگا، یعنی دشمنان اہل بیت سے براءت اور دشمنی کا اظہار کرنا بھی عقیدے صرف قرآن اور اہل بیت علیہ السلام اور رسول اللہ کی احادیث کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا اپنا اور ہمارے اساتذہ کی جو ہے ایک گائیڈنس ہے کہ جو ہے اس کے علاوہ کوئی تیسری بات جو ہے آپ نہ کریے، یہ امانت ہے، اس امانت میں جو ہے خیانت نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا جو ہمارے استاد کی بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں چونکہ انہی سے سب کچھ میں سیکھا ہے، وہ ایک بات کہتے ہیں، ایک صلوات بھیجیے اور محمد والے محمد پر، کہ امام حسین علیہ السلام کو جو عطا کیا ہے مرتبہ اللہ نے، اور جو آپ کہتے ہیں کربلا جا رہے ہیں اور ہر جگہ رہے ہیں، اور جو مجلسیں ہو رہی ہیں، جو زیارت پہ لوگ جا رہے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ معرفت کے عنوان سے جلسہ ہے، اس لیے معرفت ہم حاصل کرنے کے لیے ہی زیارت پہ جا رہے ہیں۔ کس کی معرفت؟
امام حسین علیہ السلام کی معرفت یا اور ائمہ کی معرفت نہیں، یہ بہت بڑا جملہ ہے ہمارے استاد کا، اور ائمہ کی معرفت تو آپ کو ہے ہی ہے، ان کے ساتھ کیا کیا گیا کربلا میں ان کے ساتھ، اور پبلک نے دھوکہ کیا دیا، وہ تو آپ کو تاریخ میں مل ہی جائے گا۔ لیکن ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آج امام ہمارے درمیان ہیں ان کی معرفت ان ذریعوں پر، ان حرم میں جا کر ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اگر یہ ہو گیا تو 1400 سال پہلے جو کربلا میں ہوا وہ نہیں ہو پائے گا، اور ہمارا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوگا کہ جو امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں گھیر کر لانے والوں میں تھے، ان کا شمار ہمارا ان لوگوں میں نہیں ہوگا جو امام علیہ السلام کے ساتھ دھوکہ دینے والوں میں سے تھے۔ بات پتہ نہیں میں پہنچا سکا ہی نہیں پہنچا سکا۔ امام زمان جو آج تنہا ہیں، آج میدانوں میں جو ہے اکیلے ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ان کے غلامان ان کے پاس جاتے ہیں، پریشانیوں شیعوں کی بیان کرتے ہیں، امام گریا کرتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے کب تک ایسے پریشانیوں میں رہیں گے۔ ان کی معرفت کے لیے کربلا بلایا جا رہا ہے کہ امام آئیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے جیسے 1400 سال پہلے کربلا میں لوگ جو ہے امام حسین علیہ السلام کو نہیں پہچان پائے تھے، کہیں ان کی اولاد پردہ غیب سے ظہور کرے اور ہم پیچھے رہ جائیں، ہم نہ پہچان پائیں۔ خدا کرے ایسا وقت ہو، ایسا وہ وقت آئے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچان سکیں اور اپنے اعمال کو اتنا بہتر کر لیں کہ جب امام کا ظہور ہو تو ہم انہیں پہچان سکیں۔ اب آخر میں ربط مصائب کے لیے بس 2-3 منٹ میں مصائب تھوڑا سا، صرف اور صرف چونکہ آپ بلائے گئے ہیں، جس نے بلایا ہے ان کا ذکر اگر جلسے میں نہ ہو تو جو ہے شاید حق ادا نہیں ہوگا۔ ایک اور صلوات بھیجو اور محمد والے محمد پر طور کریں۔ امام حسین علیہ السلام کو 3 فضیلتیں زیارت ناہیہ میں امام زمانہ سلام کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ السلام علی من جعل اللہ الشفا فی تربتہ، جس کی تربت میں سلام ہو اس آقا حسین پر کہ جس کی تربت میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ لا علاج مریض ہو جائے، امام حسین علیہ السلام کی تربت کو استعمال کر لے تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ السلام علی من الاجابت تحت قبہ، سلام ہو اس آقا مظلوم حسین پر کہ قبہ یعنی جو گنبد ہے اس کے نیچے، مثال کے طور پر یہ گنبد ہے، اس کے نیچے کھڑے ہو کر زری کے قریب جا کر آپ حضرات اب زیارت پہ جانے والے ہیں، جو دعا قبول نہ ہو رہی ہو اللہ کو امام حسین علیہ السلام کے علی اکبر کا واسطہ دے کر، امام حسین علیہ السلام کے حق کا واسطہ دے کر اس گنبد کے نیچے دعا مانگیے۔ پچھلے کئی زائرین کو ہم نے جو یہ بات بتائی، انہوں نے کہا ہماری قبول نہیں ہو رہی تھی، زیارت سے واپس آتے ہی ان کی دعا قبول ہو گئی۔ لہذا معرفت یہی ہے کہ یہ کتنے عظیم حضرات ہیں، ان کو اللہ نے کیا شرف دیا ہے، پتہ ہو کہ کہاں ہمیں کیا ملنا ہے۔ اس قبے کے نیچے کھڑے ہو کر جو دعا کہیں قبول نہ ہو رہی ہو، امام حسین علیہ السلام کے اس شیر خار کا واسطہ دے کر آپ دعا مانگیے، آپ وہاں سے ہٹیں گے نہیں کہ اسباب مہیا ہونے لگیں گے دعا کی قبولیت کا۔ یہ شرف بخشا ہے۔ امام زمان فرماتے ہیں سلام ہو اس آقا پر کہ جس کو اللہ نے وہ شرف دیا ہے کہ جس کے قبے کے نیچے دعا قبول۔ السلام علی من الائمۃ من ذریتہ، سلام ہو اس آقا پر کہ جس کی ذریت سے 9 امام ہیں۔ اب اس آقا سب سے پہلے انشاءاللہ ہم سب جو زائرین جا رہے ہیں، اللہ نے جس کو توفیق دی ہے، آقا نے جن کو طلب کیا ہے، سب سے پہلے کربلا جائیں گے۔ کربلا کس کے روضے پر جائیں گے؟ پتہ ہے آپ کو کیوں جائیں گے؟ چونکہ ہم جس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، جن کو پہچاننے کی آج کے زمانے میں ضرورت ہے، وہ آقا کا جب ظہور ہوگا تو وہ آقا مکے سے تو ظہور ہوگا، کہاں؟ خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر ایک آواز بلند کریں گے۔ کیا آواز بلند کریں گے؟ یا اہل العالم انا المہدی، اے زمانے کے لوگوں میں مہدی ہوں۔ مہدی کو کون پہچان رہا ہوگا؟ صرف شیعہ۔ لیکن کیوں امام یہ جملہ فرمائیں گے؟ ان المہدی کے بعد ایک جملہ اور ہمارے استاد علی کا یہ جملہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ آیا اہل العالم ان المہدی ان جدی الحسین
قتلوه عطشانا، اے زمانے کے لوگوں میں مہدی ہوں۔ لوگ مہدی کو نہیں پہچان رہے ہوں گے، لیکن کس کو پہچان رہے ہوں گے؟ آقا حسین کو پہچان رہے ہوں گے۔ اربعین میں دوسرے مذاہب کے لوگ اسی لیے بلائے جاتے ہیں کہ حسین کو پہچانو۔ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام فرمائیں گے میں وہی مہدی ہوں کہ جس کے جد کو پیاسا کربلا کے میدان میں ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، میں وہی حسین کا پوتا ہوں کہ جس کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا ہو پیاسا شہید کر دیا گیا تھا۔ آقا وہاں پہ آئیں گے جب ظہور ہوگا۔ کہاں آئیں گے؟ جہاں پر ہم اور آپ ایک طریقہ میں بتا کر اپنی بات تمام کرتا ہوں۔ روایت میں ہے جب زیارت کرنے جاؤ کربلا جاؤ، کربلا جب جاؤ تو اپنے اسی کپڑے میں کہ جس پہ خاک لگی ہو سفر کی، اور پریشان حالت میں کس کو سلامی پیش کرنے کے لیے؟ آقا حسین کو نہیں، آقا حسین سے پہلے اس کو سلام کرنے کے لیے کہ جس نے اپنے دونوں شانے راہ کر امام حسین علیہ السلام کی اطاعت میں قد کروا دیے تھے۔ انہی نے بلایا ہے ہمیں اور آپ کو۔ بہت سے واقعات ہیں، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ جب انہوں نے بلایا ہے تو سب سے پہلے جا کے ان کو سلام کریں گے۔ آقا عباس آپ کی نگاہ کرم ہوئی تب ہم کربلا میں وارد ہوئے۔ آقا آپ کے جد آئیں گے آپ کے ہی روضے پر سلام پیش کریں گے، لہذا سامان سفر رکھ کے اسی گرد و خاک کے سفر کو لے کر اپنے آقا کو سلام پیش کریں گے، اس آقا کی عکاسی کرتے ہوئے کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو مکے سے چلیں گے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ آقا کے روضے پہ آئیں گے، کہیں گے کہ اے میرے جد ابوالفضل عباس، آپ کو کربلا میں آقا حسین نے آج کے لیے اجازت نہیں دی تھی۔ آپ نے کبھی سوچا کہ امام حسین علیہ السلام ہمیشہ روکتے رہے آقا عباس کو، بھیا عباس یہ وقت نہیں ہے، بھیا عباس یہ وقت نہیں ہے، بھیا عباس یہ وقت نہیں۔ آخر میں جب آقا عباس نے کہا کہ اے میرے آقا اب کب وقت آئے گا، تو آقا نے کہا تو نہیں، لیکن جب تاریخ میں مطالعہ ہم کرنے لگے اور اپنے اساتذہ سے یہ واقعات سننے لگے، اور جب تاریخ میں یہ نظر ہماری پڑی کہ آقا جب ظہور فرمائیں گے تو اس کے روضے پر آئیں گے کہ جس کی آس پوری نہ ہوئی، جس کی تمنا پوری نہ ہوئی۔ تمنا کیا تھی؟ کہ بھتیجی کی پیاس بجھا سکیں، لیکن بھتیجی پیاسی ہی رہ گئی، مشک سکینہ سے پانی بہہ گیا، اور آقا اس بھتیجی کے لیے پانی کا انتظام کرتے کرتے اپنے ہاتھوں کو راہ اسلام میں قربان کر کے دنیا سے چلے گئے۔ لیکن دنیا سے جانے کے بعد آپ دعائے عہد میں پڑھتے ہیں نا، اے اللہ اگر ہم دنیا میں رہیں، امام زمان کا ظہور ہو تو ہم آقا کی مدد کر سکیں، لیکن اگر نہ ہو تو وَأَخْرِجْنِي مِنْ قَبْرِي، ہم کو قبر سے نکال تاکہ امام کی ہم مدد کر سکیں۔ جناب عباس علیہ السلام قبر سے نکالے جائیں گے، امام زمان حکم دیں گے کہ اے میرے جد، آپ کو میرے جد حسین اسی دن کے لیے اجازت نہیں دی تھی کہ آج آپ کو ہماری نصرت کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا سے لوگ جیسے جیسے امام کا ظہور قریب ہو رہا ہے، آپ اپنی قسمت پہ ناز کریے کہ امام زمان کی معرفت کے لیے ہمیں بار بار وہاں بلایا جا رہا ہے کہ آؤ ان کے ذریعے امام زمان کی معرفت حاصل کرو، کہ یہاں سے امام زمان یہاں
یہاں سے اپنے پرچم کو بلند کریں گے اور آقا کو آواز دیں گے، آقا آپ کو اجازت نہیں ملی تھی لیکن ہم اجازت دے رہے ہیں کہ آپ اٹھیے اور ہماری حکومت میں ہمارے تمام تر مقاصد میں جو اللہ کا وعدہ ہے اور حق ہے پورا ہو کے رہے گا۔ خدا کرے وہ اللہ کا وعدہ جلد از جلد پورا ہو اور پوری دنیا پر عدل و انصاف کا پرچم لہرائے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے کو آج ہی سے امام زمان کے لیے نیک عمل انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، ابھی سے اپنے دلوں کو ہم سب کو آمادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور آج ایک نسخہ میں بتا دوں، چونکہ یہ جلسہ معرفت ہے، روزانہ جو لوگ زیارت پہ جا رہے ہیں، جو نہیں جا رہے ہیں وہ بھی روزانہ ایک تسبیح صلوات وعجل فرجہم کے ساتھ پڑھ کر اپنے زمانے کے امام کو آپ ہدیہ کریے، تاکہ آپ کے دل آمادہ ہو سکیں کہ امام کی معرفت حاصل کریں۔ اور جب آپ امام کی خدمت میں ہدیہ کریں گے تو اگر ہم اور آپ کسی کو ہدیہ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے ایک انسان نیک اور کریم جو ہوتا ہے وہ کسی کا ہدیہ لے کے بیٹھ نہیں جاتا ہے بلکہ ریٹن گفٹ بھی دیتا ہے۔ امام ہمارے لیے دعا کریں گے، جب امام دعا کر دیں گے تو جو ہم چاہیں گے نہیں لیکن وہ دعا ہماری وقت سے پہلے قبول ہو جائے گی۔ تو یہ عمل اگر آپ نے شروع کر دیا اور انشاءاللہ پھر آپ اپنی زندگی میں دیکھیے گا کہ آپ چاہیں گے جو نہیں مانگیں گے اللہ سے، اللہ وہ آپ کو عطا کرے گا۔ خداوند عالم سے ہم پھر ایک مرتبہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہم سب کو بار بار اس عتبات عالیات کی زیارت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معذرت کے ساتھ واقعاً میں چاہ رہا تھا بہت کم وقت میں لیکن بات چونکہ بہت ہی زیادہ اہم تھی اس لیے میں نے تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیا آپ حضرات کا۔ انشاءاللہ خدا اس کا اجر دے گا آپ حضرات کو اور انشاءاللہ اس سے بہتر زیارت انشاءاللہ ہم سب کو اللہ توفیق انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے اور بار بار ان جگہوں کی معرفت حاصل کرنے کی، اس جگہ پر جانے کی توفیق عنایت کرتا رہے تاکہ جب امام کا ظہور ہو تو وہ جگہیں انشاءاللہ آپ سب جائیں گے۔ کیپٹل آف امام زمان جو ہوگا، جو کوفہ کس طریقے سے تیار کیا جا رہا ہے، خدا کرے یہی وہ سال ہو کہ جس سال امام کا ظہور ہو اور ہم اس دنیا میں امام کے ساتھ بیت المقدس میں نماز پڑھ سکیں اور وہ جلد از جلد بیت المقدس آزاد ہو اور پوری دنیا پر عدل و انصاف اور شیعت کا پرچم لہرائے۔ خداوند عالم سے ایک بار پھر دعا ہے کہ اللہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور جتنے لوگ بھی یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اس جلسہ معرفت میں ہم سب کو معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور جو اس حقیر کی زبان سے نکلا ہے اللہ اس زبان میں یہ اثر دے کہ ہم سب اس پہ عمل کر سکیں تاکہ امام کی نظر کرم ہو، اس جلسے پر ہمارے زمانے کے امام کی نظر کرم ہو اور یہ جلسہ امام کی بارگاہ میں قابل قبول ہو اور انشاءاللہ اسی طریقے سے جس خلوص کے ساتھ ہماری پوری ٹیم نے اس جلسے کا انعقاد کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ اس پوری ٹیم کو توفیق عنایت فرمائے کہ زائرین کی خدمت کر سکے اور انشاءاللہ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور انشاءاللہ جتنے لوگ بھی یہاں پر حاضر ہوئے ہیں سب کی دلی جائز حاجات کو اللہ پورا فرمائے اور جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو حضرات بے روزگار ہوں ان کو روزگار سے لگا دے، جو برسر روزگار ہوں ان کے روزگار میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ جن لوگوں نے جو بھی التماس سے دعا کا ہے جس چیز کے لیے اللہ ان تمام لوگوں کی ان حاجتوں کو پورا فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ ہم سب مل کر بآواز بلند امام زمانہ کے سلامتی کے لیے دعا پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنوا أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا. صلوات محمد. دو تین جی ہاں، اگر آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہیں آپ لوگ تشریف رکھ لیے، اور اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو ہمارے شجاع صاحب بھی موجود ہیں، یہ جواب دیں گے، اور ہم بھی حاضر خدمت ہیں. جو حاضر ہیں ان کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو کسی بھی طریقے کا، دینی، شرعی، قافلے کے لحاظ سے، تو انشاءاللہ ہم خدمت میں ہیں. السلام علیکم. پہلے آپ لوگ کو زیارت کی مبارکباد دے رہا ہوں کہ آپ لوگ سب سفر کربلا آغاز کرنے والے ہیں. اور ایک ضروری بات یہ تھی کہ ہم لوگ زیارت پر جاتے ہیں تو مولانا نے جیسے کہا تھا کہ ایک دوسرے کا جو ہے ساتھ دیں. جیسے کچھ معذور لوگ بھی ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ ان کا انتظار کریں اور ان کو ساتھ ملیں، یہ بھی ثواب ہے. اور جو ہم لوگ ٹائم دیں گے تو اس ٹائم پر آپ لوگ کو وہاں پر نیچے ریسیپشن ایریا میں جو ہے وہاں پر حاضر ہونا ہوگا، کیونکہ پھر دوسرا اگر انتظار کرے گا وہ صحیح نہیں رہے گا. اس لیے سبھی سے گزارش ہے کہ وقت پر وہاں پر ریسیپشن ایریا جہاں پہ بھی ہم لوگ واٹس ایپ گروپ ہے سب کا، وہ سب لوگ جوائن ہیں، اس کو ہم بتا دیں گے، تو اس وقت وہاں پہ آ جائیں. اور سامان جتنا کم سے کم ہو سکے تو اتنا سہولیت رہتی ہے. ٹرالی بیگ آپ لوگ 360 والے اگر لے سکتے ہوں تو لیں، ورنہ کوئی مشکل نہیں ہے. بس جو اپنا سامان کم رہے گا تو اس کو آسانی رہے گی آگے سفر کرنے میں. بس یہی. اور کسی کو سوال کرنا ہو تو بتا دیں. مولانا صاحب بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں. شیڈیول ابھی آپ لوگ کو واٹس ایپ پہ مل جائے گا.